کا کلام ہے نازل کردہ جو حمد والا ہے، تعریف والا ہے، اس کی تعریف قیامت تک ہوگی۔ دنیا تھی تب ہوگی، نہیں تھی تب ہوگی، دنیا نہیں رہے گی تب بھی اس کی تعریف ہوتی رہے گی۔ تمہارے پاس ایسا نہ کیمرہ ہے، نہ ترقی ہے، نہ دماغ ہے، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے۔ تمہارے جیسے پیٹیشنوں کو ہم اپنی جوتیوں کی ٹھوکروں میں رکھتے ہیں۔ میرا بچہ ایک بچہ جو ماں کی پیٹ میں پیدا ہو کے پہلے دن ماں کی پیٹ سے جب دنیا میں قدم رکھتا ہے تو کوئی مولوی، کوئی حافظ، کوئی مدرس، کوئی چاچا، کوئی نانا، کوئی دادا، کوئی امام کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرا تو بچہ دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اللہ کا نام لے کے آتا ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا معجزہ کلام الہی ہے۔ وہ بچہ جو پہلے دن پہلی آنکھ کھول کے اللہ کا نام لیتا ہے، اس قرآن کریم کے زیر و زبر کو بدلنے دے گا؟ قیامت تک نہیں بدلنے دے گا۔ مسلمان جب تک زندہ ہے، اسلام جب تک زندہ ہے، مسلمان جب تک زندہ ہے، ایمان جب تک مسلمانوں کے کلیجے میں ہے، اسلام جب تک زندہ ہے، خدا کی قسم دنیا والوں، ابو لہب کے چیلوں، ابو جہل کے چیلوں، عتبہ کے چیلوں، شیبہ کے چیلوں، چودھریوں، امریکہ والوں، روس والوں، چائنا والوں اور دنیا کی سپر پاور طاقتوں کے غلغلہ والوں، چیلنج سن لو، قرآن کے زبر اور زیر میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ارے رب کا یہ فرمان ہے جس پر میرا ایمان ہے، رب کا یہ فرمان ہے جس پر میرا ایمان ہے خدا جس کا محافظ وہ میرا قرآن۔ آئیے حضرات، اب جس شخصیت کے آپ کو انتظار ہے وہ انتظار کی تمام دنیا گھر میں ہوتی ہے، اور آپ جو یہ کہہ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ آنکھیں پتھرا گئی راستہ تکتے تکتے، آنکھیں پتھرا گئی راستہ تکتے تکتے، اب میں ان سے انتظار ہوتا ہے تو انتظار کی گھڑیوں کو ختم کرتے ہیں۔ اور آج کے اس حسین بسم کے یہ آخری نشست کے سب سے پہلے خطیب جو اپنی جذبات اور نوجوانیت سے مکمل نبھے، آج کی جب سماج کی جو برائیوں کو دیکھتے ہیں، جن کا دل ٹوٹتا بھی ہے اور چھوٹتا بھی ہے جسے دلوں پر، اور ان کی سرکاشی ان کی زبان سے ہوتی ہے جب یہ کتاب کے میدان میں ہوتے ہیں۔ ایسے عظیم خطیب جو جس کے بارے میں میں کہا کرتا ہوں جو کہ نوجوان بھی ہے، اور اللہ ایسے نوجوان کی نوجوانیت کو سلامت رکھے کہ جس نے آج کے اس دور میں 10 سال سے 15 سال سے اس دین کی تبلیغ اللہ کی مکمل بڑا ابھرتا ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے، اور یہ جمعیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور ابھی ان کا ایک پیغام بھی ہے کہ نو ڈیمانڈ بلا ڈیمانڈ، نو کوئی شادی، اس طرح کا ایک ابھیان بھی چلا رہے ہیں۔ اللہ ان کی عمر کو سلامت رکھے۔ میں کہا کرتا ہوں ایسے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو اپنا اقبال کا یہ شعر یاد آتا ہے کہ کافی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، کافی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، اور جب ان کی نوجوانیت اس کے اندر معجزہ ہوتی ہے تو پکار کر کہتی ہے نہیں تیرا نشمن کسے سلطانی کی گنبد پر جو شادی ہے بسرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ ایسے عظیم خطیب جن سے میری بلاد جناب مولانا مفتی اطہر قاسمی صاحب کا برکات عالیہ جنرل سیکریٹری جمعیت علماء عربیہ، اس شعر کے ساتھ آپ کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں کہ شہنشاہ خطابت چلے آئیے، شہنشاہ خطابت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار پیدا کی ان کی بات مشکبائے خطابت چلے آئیے۔ جناب حضرت مفتی صاحب اپنے نازہانہ خطاب کے ساتھ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وإنا
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا وقال أيضا إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سامنے کی جگہ کو آپ پر کر لیں. آپ لوگ علماء برادری سے حفاظ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ قریب آئے. جو احباب کھڑے ہیں, کیوں کھڑے ہیں آپ؟ عظمت قرآن کی مجلس ہے یہ, اور عظمت قرآن سے جڑی ہوئی دستار بندی کی مجلس ہے یہ. مجلس کا احترام اور آداب کریں. کھڑے ہو کے کرکٹ دیکھے جاتے ہیں, کھڑے ہو کے ناچ دیکھا جاتا, کھڑے ہو کے گانے سنے جاتے, کھڑے ہو کے قوالیاں سنی جاتی, کھڑے ہو کے کولہے پہ ہاتھ رکھ کے دائیں بائیں تاک کے چور اچکا لچا اور لفنگا کسی محفل میں رہتا ہے. قرآن کی عظمت والے جلسے میں, قرآن کی عظمت والی محفل میں, قرآن کی عظمت والی مجلس میں, قرآن کی عظمت والے پروگرام میں, تقریر میں اور اس سے منسلک اجلاس دستار بندی, قرآن کے عظمت والے جلسے میں مسلمانوں کا سینہ قرآن سے پہلے لبریز ہونا چاہیے. اس کے جگر میں, اس کے کلیجے میں, اس کے دل میں قرآن کی عظمت کا اعتراف پہلے ہونا چاہیے. وہ اس جذبے سے آئے کہ آج عظمت قرآن کی محفل ہے, ہم اپنے سینے کو پہلے قرآن کی عظمت سے لبریز کریں گے, پھر ہم یہاں سے واپس اپنے گھر کو جائیں گے. ماشاءاللہ چند گفتگو سے آپ تمام حضرات بیٹھ گئے, بڑا اچھا لگا, بڑا اچھا لگا. مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ عظمت قرآن کے نام پہ بیٹھ گئے. آپ نے ایک مولوی کی بات رکھی اور قدر کی. خدا تعالی زندگی بھر آپ کو عزت, احترام, عافیت, سکون اور زندگی بھر دنیا میں ہر شر فتنے سے محفوظ فرمائے. آج کا یہ جلسہ عظمت قرآن اور دستار بندی کے عنوان پہ ہے. میں مسلسل جلسوں میں تقریر کرنے کی وجہ سے آواز بالکل پھنس چکی تھی, لیکن میں یہاں جب حاضر ہوں اور بیٹھا ہوں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ قسم بخدا عظمت قرآن کی نسبت کے نام پہ میری آواز کھل گئی ہے. میں آیا تو سوچا تھا کہ مولانا داؤد نعمانی صاحب سے اور رفیق گرامی برادر بزرگ حضرت مولانا زاہد صاحب مظاہری جو اس مدرسے کے روح رواں ہیں, ناظم ہے, اس جلسے کے ناظم ہیں, ان سے معذرت کر لوں گا. لیکن عظمت قرآن کے نام پہ, حفاظ کے نام پہ, اس کی دستار کے نام پہ, علماء کے نام پہ, حفاظ کے نام پہ, قرہ کے نام پہ, شعراء کے نام پہ, اور جہاں ماسٹر ابو البشر صاحب اور اس علاقے کا گل و لالا, جگر گردہ اور اس علاقے کی دھرتی گلی گلی نگر نگر نعت نبی بچپن سے جوانی اور ادھیرے عمری تک لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے والا قاری قمر الزمان صاحب ہو تو آواز نہ کھلے تو کہاں کھلا کرے. میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, اور مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن حاجی جمن علی چوک بٹور باری ارریہ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ خدا اس ادارے کو باغ و بہار بنائے, خدا اس ادارے کو دن دونی رات چوگونی ترقی عطا فرمائے. اس حاجی جمن علی
مرحوم جس کے نام پہ یہ چوک ہے، پہلے آپ بھی ایک بار کہیے کہ خدا تعالی حاجی جمن علی کو قبر میں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ اس بندے کے نام پہ یہ چوک ہے، اس چوک کو اللہ تعالی حاجی جمن علی کی نیکیوں کے صدقے میں چوک کو شراب سے پاک بنا دے، چوک کو کورکس سے پاک بنا دے، چوک کو پینے سے، مار سے، پیٹ سے، غلط کاری سے، غلط دھندے سے، لوٹ کھسوٹ سے، بے ایمانی سے اللہ تعالی حاجی جمن علی مرحوم کی نیکیوں کے صدقے میں اس چوک کو ان برائیوں سے پاک فرما دے۔ بڑا خوبصورت مدرسہ آپ کے اس علاقے میں کام کر رہا ہے۔ آج اس نے اپنے قیمتی ہیرے آپ کے سامنے میں پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں دیگر بڑے بڑے مجھ سے علماء کرام کے بیانات ہونے ہیں، دستار بندی ہونی ہے، عزیز حفاظ کرام کے سروں پہ دستار رکھی جائے گی۔ آپ خوبصورت اس محفل کو دیکھنے والے ہیں، آپ کی آنکھوں کو سلام، آپ کی بینائی کو سلام، آپ کی بصارت کو سلام اور آپ کی بصیرت کو سلام کر کے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج قرآن کے غلغلے ہیں پوری دنیا میں۔ جب جب قرآن کو گالی دی جاتی، پوری دنیا میں جب جب قرآن پہ تنقید کیا جاتا، تبصرے کیے جاتے، اور کمینہ، مردود، ملعون وسیم رضوی جیسا لچا، لفنگا، بے ایمان، بے غیرت، بدتمیز، بے حیا، بے ضمیر فروش، سرکاری روٹیوں کو لوٹنے والا، سرکاری سیاستدانوں کے تلوے چاٹنے والا اور فرقہ پرستوں کے سینے پہ اپنی محبت کے لیے قرآن کو بدنام کرنے والا، ملک کی گنگا جمنی تہذیب میں آگ لگانے والا، یہاں کے پیار کو، یہاں کی محبت کو، قرآن کے خوبصورت پیغام کو، قرآنی تحریک کو، قرآنی دعوت کو، قرآنی مشن کو، قرآنی مدرسوں کو، قرآن مکتبوں کو، قرآن کریم کے پڑھنے والوں کو، قرآن کریم کے نام لینے والوں کو اور قرآن کریم کے حفاظ کو دل میں زد لگانے والا، تکلیف پہنچانے والا، عدالت عظمیٰ میں ریٹ پیٹیشن داخل کر کے ملک کے مسلمانوں کے جذبات کو، دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کے کلیجے میں چھید کرنے والے لوگ جب آتے ہیں تو جگہ جگہ، گلی گلی، کوچا کوچا عظمت قرآن کی محفلیں سج جاتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں تم گالی بولو، ہم قرآن کو سینے سے لگائیں گے، تم قرآن کے پر پابندی لگانے کے لیے پیٹیشن داخل کرو، ہم اپنے معصوم بچوں کو قسم دلائیں گے جب جب وسیم رضوی پیدا ہوگا، اس دن، اس تاریخ میں، اس مہینے میں، اس سال میں جتنا بچہ پیدا ہوگا اس بچے کا قرآنی نام رکھا جائے گا، اس بچے کو قرآن کا حلف دلایا جائے گا۔ تم پابندی کی بات لگاؤ گے، ہم حفاظ کرام کے سروں پہ دستار باندھیں گے۔ تم قرآن پہ پابندی کی بات لگاؤ گے، ہم قرآن کے ان طاقوں کو صاف کریں گے جن طاقوں نے قرآن جزدان پہ رکھا۔ میری ماں نے نہیں پڑھا، میری بہن نے نہیں پڑھا، میرے بچہ نے نہیں پڑھا، ہم طے کریں گے کہ اب ہم قرآن کے گردوں کو صاف کریں گے، طاقوں کو صاف کریں گے۔ تم گالی بولتے ہو، ہم قرآن کو آنکھوں کا سرما بنائیں گے۔ عظمت قرآن کی محفل قابل مبارک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی محفل میں جب قرآن ختم کیا جاتا تھا، فتاوی شیخ الاسلام میں درج ہے کہ اس محفل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شیرنی تقسیم کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ختم قرآن کی محفل ہے۔ علماء نے لکھا ہے حدیث کے حوالے سے کہ ختم قرآن کی محفل میں دعا کرو، قرآن کے ختم کی برکت سے دعا قبول ہوگی۔ کتنے بچے ہیں جو 3 سال قرآن کو رکھ کے 30 پارے سینے میں محفوظ کر کے آج دستار لینے کے لیے اور آپ کی دعاؤں کو بٹورنے کے لیے بھی اسٹیج پہ آنے والے ہیں۔ کتنے مبارک ہیں یہ لوگ، کتنی مبارک ہے یہ محفل، کتنے
मुबारक है इस मदरसे का नाज़िम, इसके मुंतज़िम, इसके सरपरस्त, इसके मुआविनीन और ये इलाके के तमाम मुसलमान जो कुरान करीम की मोहब्बतों से आज सीने को लबरेज करने के लिए आए हैं। वसीम रिजवी को एक ही बात अजमत कुरान के नाम पे और दस्तार बंदी की इस मजलिस के नाम पे मैं कहना चाहता हूँ, बात आगे ले जाना चाहता हूँ कि तुम सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस करो, आगे चले जाओ, अक़वाम मुत्तहिदा में तुम केस करो, आगे चले जाओ, आलमी क्राइम ब्रांच के अंदर तुम मुकदमा दायर कर दो, आलमी अदालत में तुम चले जाओ, कुरान की आयतें तो दूर, कुरान के अल्फाज तो दूर, कुरान के जुमले तो दूर, कुरान के शीशे शोशे तो दूर, अल्फाज को, शोशों को, जबर को, ज़ेर को तुम अदालत में पिटीशन दायर करो, लेकिन मेरा जो बेटा, मेरा जो बच्चा, मेरा जो नन्ना, मेरा जो अजीज, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी माँ की गोद का पारा, जो बच्चा हाफिज कुरान 30 पारा बन के कुरान हिफ्ज करके आया है, उसके कलेजे के 30 पारों में से किसी एक नुक्ते को कहां पिटीशन दायर करें? उस पिटीशन को तुम दाखिल किस तरह करोगे जो मेरे बच्चे के सीने में महफूज है? कौन सा कैमरा लाओगे जिस कैमरे से हाफिज कुरान के कलेजे में उतर के किसी पारे को, किसी सूरत को, किसी जुमले को, किसी आयत को, किसी जबर को, किसी ज़ेर को स्कैन करके तुम उसके खिलाफ किसी कोर्ट के अंदर पिटीशन दाखिल करोगे? है दुनिया में कोई कैमरा आज तक बनाया किसी साइंसदान ने? ओ अमेरिका वाले, ओ रूस वाले, ओ बरतानिया वाले और अपनी तरक्कियों पे नाश करने वाले और चीन वाले, लाओ कैमरा। है तुम्हारे पास ऐसा कैमरा जो मेरे कुरान के, हाफिज कुरान के सीने से ये साबित कर दे कि एक जबर गलत है, एक ज़ेर गलत है, और तुम अपने सीने से खुरच दो? है कैमरा तो कुरान का चैलेंज है, नहीं ला सकोगे, कयामत तक नहीं ला सकोगे। दुनिया पे सफर करने वालों कर लो, हवाई जहाज उड़ाने वाले उड़ा लो, रॉकेट चलाने वाले उड़ा लो, मिसाइल बनाने वाले बना लो, लेकिन कुरान कहता है ला यातीहिल बातिल मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही, नहीं आएगा बातिल इस कुरान के इर्द गिर्द को भी फटक नहीं सकता। तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद, ये उस हकीम का कलाम है नाजिल करदा जो हम्द वाला है, तारीफ वाला है। इसकी तारीफ कयामत तक होगी। दुनिया थी तब होगी, नहीं थी कब होगी, दुनिया नहीं रहेगी तब भी उसकी तारीफ होती रहेगी। तुम्हारे पास ऐसा न कैमरा है, न तरक्की है, न दिमाग है, न अक्ल है, न शऊर है। तुम्हारे जैसे पिटीशनों को हम अपनी जूतियों की ठोकरों में रखते हैं। मेरा बच्चा, एक बच्चा जो माँ की पेट में पैदा होके पहले दिन माँ की पेट से जब दुनिया में कदम रखता है तो कोई मौलवी, कोई हाफिज, कोई मुदर्रिस, कोई चाचा, कोई नाना, कोई दादा, कोई इमाम कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा तो बच्चा दुनिया में कदम रखता है तो अल्लाह का नाम लेके आता है। अल्लाह का सबसे बड़ा मोजेज़ा कलाम इलाही है। वो बच्चा जो पहले दिन पहली आंख खोल के अल्लाह का नाम लेता है, इस कुरान करीम के ज़ेरो ज़बर को बदलने देगा? कयामत तक नहीं बदलने देगा। मुसलमान जब तक जिंदा है, इस्लाम जब तक जिंदा है, मुसलमान जब तक जिंदा है, ईमान जब तक मुसलमानों के कलेजे में है, इस्लाम जब तक जिंदा है, खुदा की कसम दुनिया वालों, अबू लहब के चेलों, अबू जहल के चेलों, उतबा के चेलों, शैबा के चेलों, चौधरियों, अमेरिका वालों, रूस वालों, चाइना वालों और दुनिया की सुपर पावर ताकतों के गलगला वालों, चैलेंज सुन लो। कुरान के ज़बर और ज़ेर में कयामत तक कोई तब्दीली नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, कुरान पाक ये जिंदाबाद, कुरान पाक, कुरान पाक, उलमा इस्लाम
ज्यादा। एक एक गांव में मकतब इतने कायम हुए, लॉकडाउन में स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, मदरसे बंद कर दिए गए। खुदा की कसम कुरान की तालीम बंद नहीं हुई। इसलिए बंद नहीं हुई कि ये कलाम इलाही है, ये मौजज़ा रब्बानी है, ये आखिरी रसूल का आखिरी मौजज़ा है, इसको दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं कर सकती। इसलिए मस्जिदें आबाद रही, इमाम नमाज भी पढ़ता रहा, मुअज्जिन अजान भी देता रहा। और कहोगे कि मस्जिद पे पाबंदी थी, मदरसे बंद थे, लॉकडाउन लगा हुआ था। अरे मेरी मान है, रमजान से लेके कल आने वाले रमजान तक मुसल्ले बिछा के अपने बेटे बेटी को बगल में बैठा के सूरह फातिहा के तिलावत की है। ये कुरान का मौजज़ा नहीं तो क्या? मेरे कुरान पे कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा, इंशाअल्लाह। मेरे कुरान पे कोई पाबंदी नहीं है। मुसलमान जब तक है, जहां है, वो कुरान को सीने से लगाएगा। और आखिरी बात कुरान कहता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हमने इस जिक्र यानी कुरान मजीद को नाज़िल किया, वो इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम इसके मुहाफ़िज़ हैं। हुफ़ाज़ किराम अल्लाह का नुमाइंदा है। हुफ़ाज़ किराम कलाम इलाही का तर्जमान। हुफ़ाज़ किराम मौजज़ा इलाही की निशानी है। हुफ़ाज़ किराम उसवे रसूल अकरम की जीती जागती अमली तस्वीर है। हुफ़ाज़ किराम कुरान के नाम पे सूरज और चाँद के चलने तक कलाम इलाही के ज़ुहूर की अलामत है। इसको खुदा के अलावा कोई इसकी हिफाजत और निगहबानी नहीं कर सकता। हम खुशनसीब हैं कि कुरान वाले, क्या कहा? हम खुशनसीब हैं कि हम कुरान वाले हैं, नबी वाले हैं, मजहब वाले हैं, दीन वाले हैं, शरीयत वाले हैं। ओ जमात वाले, ओ स्कूल वाले, ओ मदरसे वाले, ओ मुसलमान का रट लगाने वाले, ओ मदरसा अरबिया तालीमुल कुरान हाजी जुम्मन अली चौक में टोपी लगा के दाढ़ी लगा के आने वालों, अरे तुम सब कुरान के तर्जमान हो, अरे तुम सब कुरान के नुमाइंदा हो। अरे बोलो, हाजी जुम्मन अली चौक पे अगर वसीम रिजवी जैसा कोई बच्चा लुच्चा लफंगा आ जाए और कुरान को गाली दे दे, ओ शराबी मुसलमानों, आखिरी बात, ओ शराबी मुसलमानों, ओ ज़िनाकार, अल्लाह माफ फरमाए, क्या कुरान पे गाली देने को तुम बर्दाश्त कर लो? अरे बोलो, करोगे? तो नहीं करेंगे। कुरान है तो मुसलमान है, कुरान नहीं रहेगा मुसलमान भी नहीं रहेगा। कुरान है तो मदरसा है, कुरान है तो मौलवी है, कुरान है तो हाफिज है, कुरान है तो इमाम है, कुरान है तो मुअज्जिन है, कुरान है तो आलिम है, कुरान है तो मुफ्ती है, कुरान है तो मुकर्रिर है, कुरान है तो दीन का दाई है, कुरान है तो गश्त है, कुरान है तो दावत और तबलीग है, कुरान है तो चिल्ला है, कुरान है तो साल की जमात है, कुरान है तो 2.5 घंटे की मेहनत है, कुरान है तो टोपी है, कुरान है तो दाढ़ी है, कुरान है तो दीनियात है, कुरान है तो इस्लामियात है, कुरान है तो बुखारी है, तिर्मिज़ी है, अबू दाऊद है, इब्न माजा है, नसाई है, मुस्लिम है। कुरान है तो मैं हूँ, कुरान है तो तुम हो, कुरान है तो मर्द हैं, उलमा हैं, स्टेज वाले हैं, अवाम हैं, कुरान है तो मुसलमान का पूरा इलाका है, कुरान नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे। कुरान रहेगा हम भी जिंदा रहेंगे। और अगर जिस दिन ये महसूस हो गया कि अब कुरान की इज्जत पे, उसकी आबरू पे, उसकी हुर्मत पे, उसकी अस्मत और शराफत पे कोई डाका डालने वाला है, हम उसके हाथ को पकड़ेंगे, उसूल और आईन में समझाएंगे।
اور اسلامی شرعی دستوری حق کے ساتھ اس کی مزاحمت کریں گے، یا قرآن بچے گا یا ہم رہیں گے۔ اے مسلمانوں، آپ طے کرو کہ آج سے میرا ایک ایک بچہ حافظ بنے گا۔ تو انشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ، ایک ایک بچہ میرے گھر میں حافظ بنے گا۔ قسم کھاؤ وسیم رضوی کے نام پہ حاجی جمن علی چوک کے اس جلسے میں جتنا مجمع یہاں آیا ہے، سب سے پہلے لعین مردود وسیم رضوی کو جواب دینے کے لیے نہ ہم سڑک پہ جائیں گے، نہ ہم احتجاج و دھرنا کریں گے۔ میرا دھرنا، میرا احتجاج اور میرے غصے کی علامت یہ ہوگی کہ میرے گھر کا آج سے ایک ایک بچہ حافظ قرآن بنے۔ کو تیار ہے انشاءاللہ؟ میرا احتجاج انوکھا احتجاج ہوگا، میرا احتجاج ایسا احتجاج ہوگا جس احتجاج کے ساتھ اللہ رب العزت کی حمایت ہو۔ اللہ کہتا ہے قرآن میرا، محافظ اس کا میں، اس لیے اللہ کے قرآن کو اپنے بچوں کو سینے میں ڈالنے کے لیے اگر ارادہ کرتے ہو، حفاظت قرآن کے لیے تیار ہوتے ہو، تو گویا اللہ کے حفظ و امان میں اپنے بچے کو سپرد کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس کا محافظ خدا ہے۔ جب قرآن کا محافظ خدا ہوگا تو حافظ قرآن کا محافظ بھی خدا ہوگا، عالم دین کا محافظ بھی خدا ہوگا، اور امام مسجد کا محافظ بھی خدا ہوگا، مدرسوں کا محافظ بھی خدا ہوگا، مسجد کا محافظ بھی خدا ہوگا، مکتب کے معلم، چھوٹے چھوٹے نورانی قاعدہ پڑھانے والے مکتب کے معلم کا محافظ بھی خدا ہوگا۔ قرآن کا کام جو کرے گا اللہ اس کا کام کرے گا۔ آئیے ہم طے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عظمت قرآن پہ سید نہیں لگنے دیں گے، عظمت قرآن کے زیر و زبر پہ بدلنے کی بات تو دور ہے۔ ہم اپنے بیٹے کو وصیت کریں گے، ما تعبدون من بعدی، میں مروں گا قرآن کے نام پہ مروں گا۔ ایک مرتبہ کہیے اے اللہ میری موت کے وقت میں قرآن کے تذکرے زبان پہ جاری فرما۔ کہیے آمین، کہیے آمین، کہیے آمین۔ ایک دعا دل میں آ گئی، کہیے اے اللہ موت کے وقت میں، بولیے بھائی، اے اللہ موت کے وقت میں اپنے قرآن کو سینے سے لگا کے زبان پہ آیت پڑھتے ہوئے موت نصیب فرما۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں آج کے جلسے میں، اور اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، سب اپنی اولاد کو گھر جائیے گا نصیحت کر دیجئے گا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کہیے گا رب کی عبادت کریں گے، رسول کی عبادت کریں گے، اور ان دونوں کے قرآن کی حفاظت کریں گے۔ تیار ہے انشاءاللہ؟ اے مسلمان لوگوں تیار ہو؟ عظمت قرآن کی تقریر اس عنوان پہ میری ختم ہو گئی۔